بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان من فؤاد كالحجارة قسوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان فہم قرآن، اس کا 5واں سبق آج ہم شروع کرتے ہیں. اس میں ہم قرآن کے متعلق کچھ آیتیں اور احادیث دیکھیں گے اور کچھ گرامر اور معمول کے مطابق نقطۂ شوق. ہم یہ کہیں گے کہ آج بھی الحمدللہ جو الفاظ ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ تقریباً 18 ہیں جو قرآن کریم میں تقریباً 8000 بار آتے ہیں. آگے ہم چلتے ہیں. ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا کہ قرآن کریم کا مقصد نزول تدبر اور تذکر ہے. کیا ہے؟ تدبر اور تذکر. تدبر کا معنی کیا ہے؟ پونڈر یا غور کرنا، اور تذکر نصیحت حاصل کرنا. غور کرنا اور نصیحت حاصل کرنا یہ قرآن کریم کا مقصد نزول ہے. اللہ تعالی نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کتاب انزلناہ الیک مبارک. یہ کتاب ہے. انزلنا ریپیٹ کریں گے ہم. انزلنا ہم نے نازل کیا، اس کتاب کو، الیکا آپ کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مبارکن برکت والی ہے. مبارکن برکت والی ہے. کس لیے نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا صرف برکت والی ہے یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ختم نہیں کر دیا بات کو، بلکہ کہا آگے کہ مقصد نزول کیا ہے. لیدبروا آیاتی. لکھ کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ. لکھ کا ایک معنی تاکہ. لیدبروا تاکہ وہ غور کریں. آیاتی ہی اس کی آیات پر. جیسے ہم نے سیکھا ربہم، آج ہم دیکھیں گے ہی یا ہو دونوں ہوں یا اگلی کلاس میں اس کا مطلب اس کی ہوگا. لیدبروا آیاتی ہی تاکہ ہم اس کی آیات پر تدبر کریں. ولیتذکر. لی کے معنی کیا ہے؟ تاکہ. یتذکر تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. کون؟ اولو الالباب. اولو کا مطلب کیا ہے؟ والے. اولو الالباب عقل والے. اولو اولی دونوں کا مطلب والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تدبر اس کی آیات پر کیا جائے، یعنی عربی آیات پر، اس لیے کہ آیات قرآن کی صرف عربی ہے، اس لیے بھی قرآن کی عربی سمجھنا ضروری ہے. کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ عربی سمجھنا کیا ضروری ہے، میں ترجمہ پڑھتا ہوں. تو ہم کہیں گے، اور سارے علماء کرام کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے آپ کو اس میں مبالغہ لگے، تو اس لیے ہم آپ کو یہ یقین دلانے کے لیے ایک سادہ سی مثال پیش کریں گے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ قرآن کریم کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. اردو کے ایک شاعر نے کہا کسی محفل میں، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. آپ اس کا انگریزی ترجمہ کیجئے. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو کہ آپ اس کا انگریزی ترجمہ نہیں کر سکتے، ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے دوست نے مذاقاً کہا ہاؤ دس دیٹ بیکیم، دس دیٹ ہاؤ بیکیم. نان سینس ہے. اگر آپ کہیں کہ ویل بگ پیپل ہیو بیکم آرڈینری بیکیم گریٹ، تو اس میں کیا مزہ ہے؟ جو خوبصورتی، جو بیلنس، جو گہرائی، جو جذبات، جو الفاظ کی بندش ان 5 الفاظ کے شعر میں ہے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے،
ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، اس کو ترجمہ نہیں کر سکتے آپ، اور یہ انسانی کلام ہے، یہ انسان کا کلام ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، تو قرآن کریم کا ترجمہ جو کہ اللہ کا کلام ہے کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے قرآن کریم کے 100 ترجمے بھی پڑھ لیے ہوں تو آپ نے قرآن کریم نہیں پڑھا. جی، آپ نے قرآن کریم نہیں پڑھا. قرآن تو صرف عربی قرآن ہے. قرآن کے معاملے میں ہم بڑے بیچارے بھولے بھالے سادہ معصوم بن جاتے ہیں، اور جب دوسری بات آتی ہے تو بڑے ہوشیار بن جاتے ہیں. مثلا اگر کوئی انگریز ہم سے کہے جس کو اردو نہ آتی ہو کہ کلام اقبال بھی کیا چیز ہے، ہم فوری کہیں گے اوہ ہاؤ گریٹ کلام اقبال از. آپ فوری کہیں گے بھائی آپ کو اردو آتی ہے؟ وہ کہیں گے نو آئی ڈونٹ نو اردو، مجھے اردو نہیں آتی، میں نے ترجمہ پڑھا ہے اس کا. آپ کہیں گے یار اصل کلام تو وہ اردو کلام ہے. جب ہم یہاں ماننے تیار ہیں اس بات کو، تو قرآن کے معاملے میں اس بات کو کیوں نہیں مانتے؟ یا میں ایک مثال دوں، فرض کیجئے مجھے فرینچ نہیں آتی، لیکن فرینچ انگریزی الفابیٹ سے لکھی جاتی ہے تقریباً، تو میں فرینچ اخبار کے ہیڈ لائنز پڑھ لوں اور کہوں میں کہ میں نے اخبار پڑھ لیا، ہیڈ لائنز پڑھ لی. آپ فوری کہیں گے خبریں کیا ہیں؟ میں کہوں نہیں میں نے اخبار پڑھ لیا ہے، ہیڈ لائنز پڑھ لیے ہیں، لیکن مجھے خبریں نہیں معلوم. آپ کہیں گے جناب یہ پڑھنا بھی کوئی پڑھنا ہے؟ کیوں بیوقوف بنا رہے ہو یا کیوں مذاق کر رہے ہو؟ جب آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو پڑھنا کوئی معنی نہیں رکھتا. تو ہم کہیں گے کیا بیوقوف بنانے کے لیے یا مذاق کرنے کے لیے صرف اللہ کی کتاب ہی رہ گئی ہے؟ کس منہ سے کہتے ہیں ہم کہ ہم کو قرآن پڑھنے آتا ہے؟ ارے سمجھ میں نہیں آتا تو آرڈینری معنوں میں پڑھنا نہیں آتا. آرڈینری معنوں میں اگر میں اپنے ریزیومے میں بایو ڈیٹا میں اگر یہ لکھوں کہ مجھے یورپ کی تقریباً لینگویجز جو انگلش، فرینچ، نارویجین، جرمن، ڈچ سب آتی ہیں پڑھنے، ایسی بیوقوفی ہرگز نہیں کروں گا میں، اس لیے کہ وہ پڑھنا کوئی معنی کسی اکیڈمک انسٹیٹیوشن میں رکھتا ہی نہیں ہے، وہ پڑھنا کوئی فائدے کا پڑھنا نہیں ہے. تو کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ عام معنوں میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے آتا ہے؟ یاد رکھیے پلیز، مجھے غلط مت سمجھیے، میں ثواب کی نفی نہیں کر رہا ہوں. ہر حرف پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نیکیوں کی بشارت دی ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن قرآن کا سمجھنا اس کا حق ہے، اس کا حق ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو اردو زبان کے علاوہ دوسری زبانیں بھی جانتے ہوں. اپنی دنیا کے لیے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ بندے تو نے دنیا کی خاطر یہ ساری زبانیں سیکھی، کیوں کہ تیرے پاس دنیا کی ویلیو، تو نے میری کتاب کی زبان کیوں نہیں سیکھی؟ ویلیو نہیں تھی. سمپل بات ہے. کوئی جواب نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے دینے کے لیے کہ نہیں عربی مشکل تھی اور فلاں تھی اور فلاں تھی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو کہا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا، جیسے کہ ہم دیکھیں گے. دوسرا پوائنٹ اور یاد رکھیے، ہم ترجمے کی قدر کم نہیں کر رہے ہیں. ہم تو قرآنی عربی تو ترجمے ہی کے ذریعے سے سیکھیں گے، لیکن ترجمہ منزل نہیں ہے، ترجمہ منزل نہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ عربی زبان یعنی قرآنی آیات کا خاص اثر ہے، اس کے خاص اثرات ہیں. مثلا آپ آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں تو آپ کے لیے حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہوتے ہیں. اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو ہوگا ہی. سورہ اخلاص جو ہے وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو ہوگا ہی نہیں ہو سکتا. جو قرآنی آیات ہیں وہی پڑھنی پڑیں گی، بلکہ ہم کہیں گے کہ اس کا ایک نورانی یا تزکیے کا پہلو کا ایک وولٹیج ہے جو چیر کر دلوں میں اتر جاتا ہے. تو ہم نے ابھی ایک اردو کے شعر کی مثال دی جس میں آپ نے خوبصورتی دیکھی، لیکن اللہ کا کلام، اس کا جو پاور ہے، اس کو اگر اندازہ کرنا ہو تو اس واقعے کو یاد کیجئے کہ عمر رضی اللہ عنہ اسلام سے قبل قتل کرنے کے لیے نکلے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سورہ طٰہٰ کی چند آیات سنی، دل پلٹ گیا. اگر آج اسلام کا کوئی کٹر دشمن کچھ قرآن کی آیات سن کر اسلام لائے تو آپ کو شوق ہو کون سی آیت ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں آخر کون سی آیت نے اس کا اثر کیا.